تو دوستو شام کا اندھیرا آہستہ آہستہ شہر پر اتر رہا تھا اور پرانی حویلی کے صحن میں روشنیوں کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر طرف شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں، مگر اس شور اور رنگینی کے بیچ عائشہ کے دل میں عجیب سی خاموشی بسی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر گہری مہندی لگی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر خاموشی کا وہ رنگ نہیں تھا جو ایک دلہن کے چہرے پر ہونا چاہیے تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ شادی اس کی مرضی سے نہیں بلکہ حالات کے دباؤ میں ہو رہی ہے۔ اس کی زندگی میں احد کا نام ایک ایسا لڑکا تھا جو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور عائشہ بھی اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتی تھی، مگر خاندان کی عزت اور پرانے وعدوں نے اسے کسی اور کے ساتھ باندھ دیا۔ ادھر احد شہر کے دوسرے کونے میں بے چین گھوم رہا تھا۔ اس کے دوست اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ یہ سب چھوڑ دے، مگر احد کا کہنا تھا کہ محبت چھوڑنے کی چیز نہیں ہوتی۔ دوستو عائشہ کو اس زبردستی کے رشتے سے نکالنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ دوسری طرف اسی شہر کے ایک معزز گھرانے میں زریاب نامی شخص اپنی بیٹی مہین کے لیے جلدی رشتے طے کر رہا تھا، کیونکہ اس سے کسی پوشیدہ سچ کا خوف تھا جو کسی بھی وقت سب کے سامنے آ سکتا تھا۔ اور مہین بار بار اپنے باپ کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ بے قصور ہے، مگر اس کی بات کوئی سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ دوستو زریاب کے دل میں بس ایک ہی خیال تھا کہ جلد از جلد اپنی بیٹی کو رخصت کر کے اپنی عزت بچا لے۔ اسی دوران شہر میں ایک بااثر آدمی کامران بھی موجود تھا جو اپنے اثر و رسوخ کے بل بوتے پر لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کا عادی تھا۔ اس کی نظر بھی عائشہ پر تھی اور وہ اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے کسی کی زندگی کیوں نہ برباد کرنی پڑے۔ دوسری طرح حویلی میں عائشہ کی سہیلی ندا اسے بار بار سمجھا رہی تھی کہ اگر وہ چاہے تو بھی سب کچھ بدل سکتا ہے، مگر عائشہ کے لب خاموش تھے۔ اس کے دل میں طوفان برپا تھا۔ اسے ایک طرف اپنے خاندان کی عزت دکھائی دے رہی تھی اور دوسری طرف اپنی محبت۔ اس کشمکش میں وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور بارات آنے کا وقت آ چکا تھا۔ دوستو اچانک حویلی کے دروازے پر ہلچل مچ گئی۔ کسی نے آ کر خبر دی کہ باہر کچھ لوگ زبردستی اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سن کر سب کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ عائشہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ احد ہی ہو سکتا ہے جو اپنی محبت کو بچانے آیا ہے، مگر اسے یہ خوف تھا کہ اگر آج کوئی غلط کام ہو گیا تو نہ صرف اس کی بلکہ کئی لوگوں کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل جائیں گی۔ دوستو دروازے پر بڑھتی ہوئی ہلچل اب شور میں بدل چکی تھی۔ حویلی کے مرد غصے میں باہر کی طرف بڑھے، مگر اس سے پہلے کہ کوئی بڑا حادثہ ہوتا احد اندر آ گیا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں جنون صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے سیدھا عائشہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ اسے لینے آیا ہے۔ یہ سن کر محفل میں جیسے سناٹا سا چھا گیا۔ عائشہ کے والد غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور اسے فوراً نکل جانے کا حکم دیا، مگر احد پیچھے ہٹنے والوں میں نہیں تھا۔ اسی دوران کامران بھی وہاں پہنچ گیا اور اس نے موقع کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اس نے سب کے سامنے عائشہ کے کردار پر سوال اٹھانے شروع کر دیے تاکہ اسے بدنام کر کے آسانی سے حاصل کر سکے۔ دوستو یہ سن کر عائشہ کے صبر کا بند ٹوٹ گیا۔ وہ پہلی بار سب کے سامنے بولی اور اس نے نہ صرف کامران کے الزامات کو جھوٹا ثابت کیا بلکہ اپنے دل کی سچائی بھی بیان کی۔ ان باتوں نے سب کو خاموش کر دیا۔ دوسری طرف مہین جیسے زبردستی رخصت کرنے کی تیاری ہو رہی تھی، وہ بھی بہت ہمت کر کے اپنے گھر والوں کے سامنے آ گئی اور اس نے سچ بتایا کہ اس پر لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد ہیں اور اسے صرف خوف کی وجہ سے قربان کیا جا رہا ہے۔ ناظرین اس کی سچائی نے اس کے باپ زریاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ پہلی بار اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھ سکا اور احساس ہوا کہ وہ اپنی عزت بچانے کے چکر میں ہی اپنی اولاد کی زندگی برباد کرنے جا رہا ہے۔ دوسری طرح حویلی میں حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ احد نے عائشہ سے آخری بار پوچھا کہ کیا وہ اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ اب فیصلہ عائشہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور سب کے سامنے کہہ دیا کہ محبت زبردستی نہیں ہوتی اور نہ ہی عزت کسی کی زندگی تباہ کر کے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس نے اپنے والدین کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ ان کی عزت کرتی ہے مگر اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرے گی۔ یہ سنتے ہی کچھ لوگ ناراض ہوئے، مگر کئی چہروں پر سکون بھی نظر آیا۔ آخرکار عائشہ احد کے ساتھ جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔
لیکن بغیر کسی بھاگنے یا لڑائی کے وہ سب کے سامنے اپنے حق کا اعلان کر کے جاتی ہے، اور کامران اپنی ناکامی پر غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ زریاب اپنی بیٹی معین سے معافی مانگتا ہے اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرنے کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ اس دن کئی سچ سامنے آئے، کئی رشتے ٹوٹے، مگر کچھ رشتے سچائی اور اعتماد کی بنیاد پر نئے سرے سے جڑ گئے، اور یوں یہ کہانی اس پیغام کے ساتھ ختم ہوئی کہ محبت، عزت اور سچائی اگر ساتھ ہوں تو ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے، مگر جھوٹ اور زبردستی ہمیشہ تباہی ہی لاتی ہے۔ دوستو، اس کہانی نے ہمیں یہ سکھایا کہ محبت زبردستی نہیں بلکہ رضامندی اور سچائی کا نام ہے۔ کسی کی زندگی کا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر کرنا ظلم ہے، چاہے وہ خاندان کی عزت کے نام پر ہی کیوں نہ ہو۔ جلد بازی اور شک پر لیے گئے فیصلے رشتوں کو برباد کرتے ہیں، جبکہ سچائی اور اعتماد انہیں مضبوط بنا دیتا ہے۔ دوستو، انسان کو چاہے مشکل حالات میں بھی حق کا ساتھ دے اور ڈر کے بجائے سچ بولے۔ عزت تبھی قائم رہتی ہے جب انصاف قائم کیا جائے، نہ کہ کسی کی خاموشی قربان کر کے۔ تو دوستو، شام کا اندھیرا آہستہ آہستہ شہر پر اتر رہا تھا اور پرانی حویلی کے صحن میں روشنیوں کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر طرف شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں، مگر اس شور اور رنگینی کے بیچ عائشہ کے دل میں عجیب سی خاموشی بسی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر گہری مہندی لگی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر خاموشی کا وہ رنگ نہیں تھا جو ایک دلہن کے چہرے پر ہونا چاہیے تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ شادی اس کی مرضی سے نہیں بلکہ حالات کے دباؤ میں ہو رہی ہے۔ اس کی زندگی میں احد کا نام ایک ایسا لڑکا تھا جو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور عائشہ بھی اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتی تھی، مگر خاندان کی عزت اور پرانے وعدوں نے اسے کسی اور کے ساتھ باندھ دیا۔ ادھر احد شہر کے دوسرے کونے میں بے چین گھوم رہا تھا۔ اس کے دوست اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ یہ سب چھوڑ دے، مگر احد کا کہنا تھا کہ محبت چھوڑنے کی چیز نہیں ہوتی۔ دوستو، وہ عائشہ کو اس زبردستی کے رشتے سے نکالنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ دوسری طرف اسی شہر کے ایک معزز گھرانے میں زریاب نامی شخص اپنی بیٹی معین کے لیے جلدی جلدی رشتے طے کر رہا تھا، کیونکہ اس سے کسی پوشیدہ سچ کا خوف تھا جو کسی بھی وقت سب کے سامنے آ سکتا تھا۔ اور معین بار بار اپنے باپ کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ بے قصور ہے، مگر اس کی بات کوئی سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ دوستو، زریاب کے دل میں بس ایک ہی خیال تھا کہ جلد از جلد اپنی بیٹی کو رخصت کر کے اپنی عزت بچا لے۔ اسی دوران شہر میں ایک بااثر آدمی کامران بھی موجود تھا جو اپنے اثر اور رسوخ کے بل بوتے پر لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کا عادی تھا۔ اس کی نظر بھی عائشہ پر تھی اور وہ اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے کسی کی زندگی کیوں نہ برباد کرنی پڑے۔ دوسری طرف حویلی میں عائشہ کی سہیلی ندا اسے بار بار سمجھا رہی تھی کہ اگر وہ چاہے تو بھی سب کچھ بدل سکتا ہے، مگر عائشہ کے لب خاموش تھے۔ اس کے دل میں طوفان برپا تھا۔ اسے ایک طرف اپنے خاندان کی عزت دکھائی دے رہی تھی اور دوسری طرف اپنی محبت۔ اس کشمکش میں وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور بارات آنے کا وقت آ چکا تھا۔ دوستو، اچانک حویلی کے دروازے پر ہلچل مچ گئی۔ کسی نے آ کر خبر دی کہ باہر کچھ لوگ زبردستی اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سن کر سب کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ عائشہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ احد ہی ہو سکتا ہے جو اپنی محبت کو بچانے آیا ہے، مگر اسے یہ خوف تھا کہ اگر آج کوئی غلط کام ہو گیا تو نہ صرف اس کی بلکہ کئی لوگوں کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل جائیں گی۔ دوستو، دروازے پر بڑھتی ہوئی ہلچل اب شور میں بدل چکی تھی۔ حویلی کے مرد غصے میں باہر کی طرف بڑھے، مگر اس سے پہلے کہ کوئی بڑا حادثہ ہوتا احد اندر آ گیا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں جنون صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے سیدھا عائشہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ اسے لینے آیا ہے۔ یہ سن کر محفل میں جیسے سناٹا سا چھا گیا۔ عائشہ کے والد غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور اسے فوراً نکل جانے کا حکم دیا، مگر ہاتھ پیچھے ہٹنے والوں میں نہیں تھا۔ اسی دوران کامران بھی وہاں پہنچ گیا اور اس نے موقع کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اس نے سب کے سامنے عائشہ کے کردار پر سوال اٹھانے شروع کر دیے تاکہ اسے بدنام کر کے آسانی سے حاصل کر سکے۔ دوستو، یہ سن کر عائشہ کے صبر کا بند ٹوٹ گیا۔ وہ پہلی بار سب کے سامنے بولی
اور اس نے نہ صرف کامران کے الزامات کو جھوٹا ثابت کیا بلکہ اپنے دل کی سچائی بھی بیان کی۔ ان باتوں نے سب کو خاموش کر دیا۔ دوسری طرف ماہین جیسے زبردستی رخصت کرنے کی تیاری ہو رہی تھی، وہ بھی بہت ہمت کر کے اپنے گھر والوں کے سامنے آ گئی اور اس نے سچ بتایا کہ اس پر لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد ہیں اور اسے صرف خوف کی وجہ سے قربان کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس کی سچائی نے اس کے باپ زریاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ پہلی بار اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھ سکا اور احساس ہوا کہ وہ اپنی عزت بچانے کے چکر میں ہی اپنی اولاد کی زندگی برباد کرنے جا رہا ہے۔ دوسری طرف حویلی میں حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ عہد نے عائشہ سے آخری بار پوچھا کہ کیا وہ اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ اب فیصلہ عائشہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور سب کے سامنے کہہ دیا کہ محبت زبردستی نہیں ہوتی اور نہ ہی عزت کسی کی زندگی تباہ کر کے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس نے اپنے والدین کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ ان کی عزت کرتی ہے مگر اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرے گی۔ یہ سنتے ہی کچھ لوگ ناراض ہوئے مگر کئی چہروں پر سکون بھی نظر آیا۔ آخرکار عائشہ عہد کے ساتھ جانے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن بغیر کسی بھاگنے یا لڑائی کے وہ سب کے سامنے اپنے حق کا اعلان کر کے جاتی ہے اور کامران اپنی ناکامی پر غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ زریاب اپنی بیٹی ماہین سے معافی مانگتا ہے اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرنے کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ اس دن کئی سچ سامنے آئے، کئی رشتے ٹوٹے مگر کچھ رشتے سچائی اور اعتماد کی بنیاد پر نئے سرے سے جڑ گئے۔ اور یوں یہ کہانی اس پیغام کے ساتھ ختم ہوئی کہ محبت، عزت اور سچائی اگر ساتھ ہوں تو ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے، مگر جھوٹ اور زبردستی ہمیشہ تباہی ہی لاتی ہے۔ دوستو، اس کہانی نے ہمیں یہ سکھایا کہ محبت زبردستی نہیں بلکہ رضامندی اور سچائی کا نام ہے۔ کسی کی زندگی کا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر کرنا ظلم ہے، چاہے وہ خاندان کی عزت کے نام پر ہی کیوں نہ ہو۔ جلد بازی اور شک پر لیے گئے فیصلے رشتوں کو برباد کرتے ہیں، جبکہ سچائی اور اعتماد انہیں مضبوط بنا دیتا ہے۔ دوستو، انسان کو چاہے مشکل حالات میں بھی حق کا ساتھ دے اور ڈر کے بجائے سچ بولے۔ عزت تبھی قائم رہتی ہے جب انصاف قائم کیا جائے، نہ کہ کسی کی خاموشی قربان کر کے۔ تو دوستو، شام کا اندھیرا آہستہ آہستہ شہر پر اتر رہا تھا اور پرانی حویلی کے صحن میں روشنیوں کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر طرف شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں، مگر اس شور اور رنگینی کے بیچ عائشہ کے دل میں عجیب سی خاموشی بسی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر گہری مہندی لگی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر خاموشی کا وہ رنگ نہیں تھا جو ایک دلہن کے چہرے پر ہونا چاہیے تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ شادی اس کی مرضی سے نہیں بلکہ حالات کے دباؤ میں ہو رہی ہے۔ اس کی زندگی میں عہد کا نام ایک ایسا لڑکا تھا جو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور عائشہ بھی اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتی تھی، مگر خاندان کی عزت اور پرانے وعدوں نے اسے کسی اور کے ساتھ باندھ دیا۔ ادھر عہد شہر کے دوسرے کونے میں بے چین گھوم رہا تھا۔ اس کے دوست اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ یہ سب چھوڑ دے، مگر عہد کا کہنا تھا کہ محبت چھوڑنے کی چیز نہیں ہوتی۔ دوستو، عائشہ کو اس زبردستی کے رشتے سے نکالنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ دوسری طرف اسی شہر کے ایک معزز گھرانے میں زریاب نامی شخص اپنی بیٹی ماہین کے لیے جلدی جلدی رشتے طے کر رہا تھا، کیونکہ اس سے کسی پوشیدہ سچ کا خوف تھا جو کسی بھی وقت سب کے سامنے آ سکتا تھا۔ اور ماہین بار بار اپنے باپ کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ بے قصور ہے، مگر اس کی بات کوئی سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ دوستو، زریاب کے دل میں بس ایک ہی خیال تھا کہ جلد از جلد اپنی بیٹی کو رخصت کر کے اپنی عزت بچا لے۔ اسی دوران شہر میں ایک بااثر آدمی کامران بھی موجود تھا جو اپنے اثر و رسوخ کے بل بوتے پر لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کا عادی تھا۔ اس کی نظر بھی عائشہ پر تھی اور وہ اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے کسی کی زندگی کیوں نہ برباد کرنی پڑے۔ دوسری طرح حویلی میں عائشہ کی سہیلی ندا اسے بار بار سمجھا رہی تھی کہ اگر وہ چاہے تو بھی سب کچھ بدل سکتا ہے، مگر عائشہ کے لب خاموش تھے۔ اس کے دل میں طوفان برپا تھا۔ اسے ایک طرف اپنے خاندان کی عزت دکھائی دے رہی تھی اور دوسری طرف اپنی محبت۔ اس کشمکش میں وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور بارات آنے کا وقت آ چکا تھا۔ دوستو، اچانک حویلی کے دروازے پر ہلچل مچ گئی۔ کسی نے
آ کر خبر دی کہ باہر کچھ لوگ زبردستی اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سن کر سب کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ عائشہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ احد ہی ہو سکتا ہے جو اپنی محبت کو بچانے آیا ہے، مگر اسے یہ خوف تھا کہ اگر آج کوئی غلط کام ہو گیا تو نہ صرف اس کی بلکہ کئی لوگوں کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل جائیں گی۔ دوستوں، دروازے پر بڑھتی ہوئی ہلچل اب شور میں بدل چکی تھی۔ حویلی کے مرد غصے میں باہر کی طرف بڑھے، مگر اس سے پہلے کہ کوئی بڑا حادثہ ہوتا، احد اندر آ گیا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں جنون صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے سیدھا عائشہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ اسے لینے آیا ہے۔ یہ سن کر محفل میں جیسے سناٹا سا چھا گیا۔ عائشہ کے والد غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور اسے فوراً نکل جانے کا حکم دیا، مگر ہاتھ پیچھے ہٹنے والوں میں نہیں تھا۔ اسی دوران کامران بھی وہاں پہنچ گیا اور اس نے موقع کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اس نے سب کے سامنے عائشہ کے کردار پر سوال اٹھانے شروع کر دیے تاکہ اسے بدنام کر کے آسانی سے حاصل کر سکے۔ دوستوں، یہ سن کر عائشہ کے صبر کا بند ٹوٹ گیا۔ وہ پہلی بار سب کے سامنے بولی اور اس نے نہ صرف کامران کے الزامات کو جھوٹا ثابت کیا بلکہ اپنے دل کی سچائی بھی بیان کی۔ ان باتوں نے سب کو خاموش کر دیا۔ دوسری طرف ماہین جیسے زبردستی رخصت کرنے کی تیاری ہو رہی تھی، وہ بھی بہت ہمت کر کے اپنے گھر والوں کے سامنے آ گئی اور اس نے سچ بتایا کہ اس پر لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد ہیں اور اسے صرف خوف کی وجہ سے قربان کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس کی سچائی نے اس کے باپ زریاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ پہلی بار اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھ سکا اور احساس ہوا کہ وہ اپنی عزت بچانے کے چکر میں ہی اپنی اولاد کی زندگی برباد کرنے جا رہا ہے۔ دوسری طرف حویلی میں حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ احد نے عائشہ سے آخری بار پوچھا کہ کیا وہ اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ اب فیصلہ عائشہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور سب کے سامنے کہہ دیا کہ محبت زبردستی نہیں ہوتی اور نہ ہی عزت کسی کی زندگی تباہ کر کے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس نے اپنے والدین کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ ان کی عزت کرتی ہے مگر اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرے گی۔ یہ سنتے ہی کچھ لوگ ناراض ہوئے، مگر کئی چہروں پر سکون بھی نظر آیا۔ آخرکار عائشہ احد کے ساتھ جانے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن بغیر کسی بھاگنے یا لڑائی کے وہ سب کے سامنے اپنے حق کا اعلان کر کے جاتی ہے اور کامران اپنی ناکامی پر غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ زریاب اپنی بیٹی ماہین سے معافی مانگتا ہے اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرنے کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ اس دن کئی سچ سامنے آئے، کئی رشتے ٹوٹے، مگر کچھ رشتے سچائی اور اعتماد کی بنیاد پر نئے سرے سے جڑ گئے۔ اور یوں یہ کہانی اس پیغام کے ساتھ ختم ہوئی کہ محبت، عزت اور سچائی اگر ساتھ ہوں تو ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے، مگر جھوٹ اور زبردستی ہمیشہ تباہی ہی لاتی ہے۔ دوستو، اس کہانی نے ہمیں یہ سکھایا کہ محبت زبردستی نہیں بلکہ رضامندی اور سچائی کا نام ہے۔ کسی کی زندگی کا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر کرنا ظلم ہے، چاہے وہ خاندان کی عزت کے نام پر ہی کیوں نہ ہو۔ جلد بازی اور شک پر لیے گئے فیصلے رشتوں کو برباد کرتے ہیں، جبکہ سچائی اور اعتماد انہیں مضبوط بنا دیتا ہے۔ دوستو، انسان کو چاہے مشکل حالات میں بھی حق کا ساتھ دے اور ڈر کے بجائے سچ بولے۔ عزت تبھی قائم رہتی ہے جب انصاف قائم کیا جائے، نہ کہ کسی کی خاموشی قربان کر کے۔ تو دوستو، شام کا اندھیرا آہستہ آہستہ شہر پر اتر رہا تھا اور پرانی حویلی کے صحن میں روشنیوں کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر طرف شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں، مگر اس شور اور رنگینی کے بیچ عائشہ کے دل میں عجیب سی خاموشی بسی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر گہری مہندی لگی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر خاموشی کا وہ رنگ نہیں تھا جو ایک دلہن کے چہرے پر ہونا چاہیے تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ شادی اس کی مرضی سے نہیں بلکہ حالات کے دباؤ میں ہو رہی ہے۔ اس کی زندگی میں احد کا نام ایک ایسا لڑکا تھا جو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور عائشہ بھی اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتی تھی، مگر خاندان کی عزت اور پرانے وعدوں نے اسے کسی اور کے ساتھ باندھ دیا۔ ادھر احد شہر کے دوسرے کونے میں بے چین گھوم رہا تھا۔ اس کے دوست اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ یہ سب چھوڑ دے، مگر احد کا کہنا تھا کہ محبت چھوڑنے کی چیز نہیں ہوتی۔ دوستو، عائشہ کو اس زبردستی کے رشتے سے نکالنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ دوسری
طرف اسی شہر کے ایک معزز گھرانے میں زریاب نامی شخص اپنی بیٹی مہین کے لیے جلدی جلدی رشتے طے کر رہا تھا، کیونکہ اس سے کسی پوشیدہ سچ کا خوف تھا جو کسی بھی وقت سب کے سامنے آ سکتا تھا۔ اور مہین بار بار اپنے باپ کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ بے قصور ہے، مگر اس کی بات کوئی سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ دوستو، زریاب کے دل میں بس ایک ہی خیال تھا کہ جلد از جلد اپنی بیٹی کو رخصت کر کے اپنی عزت بچا لے۔ اسی دوران شہر میں ایک بااثر آدمی کامران بھی موجود تھا جو اپنے اثر و رسوخ کے بل بوتے پر لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کا عادی تھا۔ اس کی نظر بھی عائشہ پر تھی اور وہ اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے کسی کی زندگی کیوں نہ برباد کرنی پڑے۔ دوسری طرف حویلی میں عائشہ کی سہیلی ندا اسے بار بار سمجھا رہی تھی کہ اگر وہ چاہے تو بھی سب کچھ بدل سکتا ہے، مگر عائشہ کے لب خاموش تھے۔ اس کے دل میں طوفان برپا تھا۔ اسے ایک طرف اپنے خاندان کی عزت دکھائی دے رہی تھی اور دوسری طرف اپنی محبت۔ اس کشمکش میں وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور بارات آنے کا وقت آ چکا تھا۔ دوستو، اچانک حویلی کے دروازے پر ہلچل مچ گئی۔ کسی نے آ کر خبر دی کہ باہر کچھ لوگ زبردستی اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سن کر سب کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ عائشہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ احد ہی ہو سکتا ہے جو اپنی محبت کو بچانے آیا ہے، مگر اسے یہ خوف تھا کہ اگر آج کوئی غلط کام ہو گیا تو نہ صرف اس کی بلکہ کئی لوگوں کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل جائیں گی۔ دوستو، دروازے پر بڑھتی ہوئی ہلچل اب شور میں بدل چکی تھی۔ حویلی کے مرد غصے میں باہر کی طرف بڑھے، مگر اس سے پہلے کہ کوئی بڑا حادثہ ہوتا احد اندر آ گیا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں جنون صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے سیدھا عائشہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ اسے لینے آیا ہے۔ یہ سن کر محفل میں جیسے سناٹا سا چھا گیا۔ عائشہ کے والد غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور اسے فوراً نکل جانے کا حکم دیا، مگر ہاتھ پیچھے ہٹنے والوں میں نہیں تھا۔ اسی دوران کامران بھی وہاں پہنچ گیا اور اس نے موقع کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اس نے سب کے سامنے عائشہ کے کردار پر سوال اٹھانے شروع کر دیے تاکہ اسے بدنام کر کے آسانی سے حاصل کر سکے۔ دوستو، یہ سن کر عائشہ کے صبر کا بند ٹوٹ گیا۔ وہ پہلی بار سب کے سامنے بولی اور اس نے نہ صرف کامران کے الزامات کو جھوٹا ثابت کیا بلکہ اپنے دل کی سچائی بھی بیان کی۔ ان باتوں نے سب کو خاموش کر دیا۔ دوسری طرف مہین جیسے زبردستی رخصت کرنے کی تیاری ہو رہی تھی، وہ بھی بہت ہمت کر کے اپنے گھر والوں کے سامنے آ گئی اور اس نے سچ بتایا کہ اس پر لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد ہیں اور اسے صرف خوف کی وجہ سے قربان کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس کی سچائی نے اس کے باپ زریاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ پہلی بار اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھ سکا اور احساس ہوا کہ وہ اپنی عزت بچانے کے چکر میں ہی اپنی اولاد کی زندگی برباد کرنے جا رہا ہے۔ دوسری طرف حویلی میں حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ آگ نے عائشہ سے آخری بار پوچھا کہ کیا وہ اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ اب فیصلہ عائشہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور سب کے سامنے کہہ دیا کہ محبت زبردستی نہیں ہوتی اور نہ ہی عزت کسی کی زندگی تباہ کر کے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس نے اپنے والدین کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ ان کی عزت کرتی ہے مگر اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرے گی۔ یہ سنتے ہی کچھ لوگ ناراض ہوئے، مگر کئی چہروں پر سکون بھی نظر آیا۔ آخرکار عائشہ آگ کے ساتھ جانے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن بغیر کسی بھاگنے یا لڑائی کے وہ سب کے سامنے اپنے حق کا اعلان کر کے جاتی ہے۔ اور کامران اپنی ناکامی پر غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ زریاب اپنی بیٹی مہین سے معافی مانگتا ہے اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرنے کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ اس دن کئی سچ سامنے آئے، کئی رشتے ٹوٹے، مگر کچھ رشتے سچائی اور اعتماد کی بنیاد پر نئے سرے سے جڑ گئے۔ اور یوں یہ کہانی اس پیغام کے ساتھ ختم ہوئی کہ محبت، عزت اور سچائی اگر ساتھ ہوں تو ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے، مگر جھوٹ اور زبردستی ہمیشہ تباہی ہی لاتی ہے۔ دوستو، اس کہانی نے ہمیں یہ سکھایا کہ محبت زبردستی نہیں بلکہ رضامندی اور سچائی کا نام ہے۔ کسی کی زندگی کا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر کرنا ظلم ہے، چاہے وہ خاندان کی عزت کے نام پر ہی کیوں نہ ہو۔ جلد بازی اور شک پر لیے گئے فیصلے رشتوں کو برباد کرتے ہیں، جبکہ سچائی اور اعتماد انہیں مضبوط بنا دیتا ہے۔ دوستو، انسان کو چاہے
مشکل حالات میں بھی حق کا ساتھ دے اور ڈر کے بجائے سچ بولے۔ عزت تبھی قائم رہتی ہے جب انصاف قائم کیا جائے، نہ کہ کسی کی خاموشی قربان کر کے۔ تو دوستو، شام کا اندھیرا آہستہ آہستہ شہر پر اتر رہا تھا اور پرانی حویلی کے صحن میں روشنیوں کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر طرف شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں، مگر اس شور اور رنگینی کے بیچ عائشہ کے دل میں عجیب سی خاموشی بسی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر گہری مہندی لگی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر خاموشی کا وہ رنگ نہیں تھا جو ایک دلہن کے چہرے پر ہونا چاہیے تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ شادی اس کی مرضی سے نہیں بلکہ حالات کے دباؤ میں ہو رہی ہے۔ اس کی زندگی میں احد کا نام ایک ایسا لڑکا تھا جو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور عائشہ بھی اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتی تھی، مگر خاندان کی عزت اور پرانے وعدوں نے اسے کسی اور کے ساتھ باندھ دیا۔ ادھر احد شہر کے دوسرے کونے میں بے چین گھوم رہا تھا۔ اس کے دوست اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ یہ سب چھوڑ دے، مگر احد کا کہنا تھا کہ محبت چھوڑنے کی چیز نہیں ہوتی۔ دوستوں، وہ عائشہ کو اس زبردستی کے رشتے سے نکالنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ دوسری طرف اسی شہر کے ایک معزز گھرانے میں زریاب نامی شخص اپنی بیٹی مہین کے لیے جلدی جلدی رشتے طے کر رہا تھا، کیونکہ اس سے کسی پوشیدہ سچ کا خوف تھا جو کسی بھی وقت سب کے سامنے آ سکتا تھا۔ اور مہین بار بار اپنے باپ کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ بے قصور ہے، مگر اس کی بات کوئی سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ دوستو، زریاب کے دل میں بس ایک ہی خیال تھا کہ جلد از جلد اپنی بیٹی کو رخصت کر کے اپنی عزت بچا لے۔ اسی دوران شہر میں ایک بااثر آدمی کامران بھی موجود تھا جو اپنے اثر اور رسوخ کے بل بوتے پر لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کا عادی تھا۔ اس کی نظر بھی عائشہ پر تھی اور وہ اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے کسی کی زندگی کیوں نہ برباد کرنی پڑے۔ دوسری طرف حویلی میں عائشہ کی سہیلی ندا اسے بار بار سمجھا رہی تھی کہ اگر وہ چاہے تو بھی سب کچھ بدل سکتا ہے، مگر عائشہ کے لب خاموش تھے۔ اس کے دل میں طوفان برپا تھا۔ اسے ایک طرف اپنے خاندان کی عزت دکھائی دے رہی تھی اور دوسری طرف اپنی محبت۔ اس کشمکش میں وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور بارات آنے کا وقت آ چکا تھا۔ دوستو، اچانک حویلی کے دروازے پر ہلچل مچ گئی۔ کسی نے آ کر خبر دی کہ باہر کچھ لوگ زبردستی اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سن کر سب کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ عائشہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ احد ہی ہو سکتا ہے جو اپنی محبت کو بچانے آیا ہے، مگر اسے یہ خوف تھا کہ اگر آج کوئی غلط کام ہو گیا تو نہ صرف اس کی بلکہ کئی لوگوں کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل جائیں گی۔ دوستو، دروازے پر بڑھتی ہوئی ہلچل اب شور میں بدل چکی تھی۔ حویلی کے مرد غصے میں باہر کی طرف بڑھے، مگر اس سے پہلے کہ کوئی بڑا حادثہ ہوتا احد اندر آ گیا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں جنون صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے سیدھا عائشہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ اسے لینے آیا ہے۔ یہ سن کر محفل میں جیسے سناٹا سا چھا گیا۔ عائشہ کے والد غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور اسے فوراً نکل جانے کا حکم دیا، مگر ہاتھ پیچھے ہٹنے والوں میں نہیں تھا۔ اسی دوران کامران بھی وہاں پہنچ گیا اور اس نے موقع کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اس نے سب کے سامنے عائشہ کے کردار پر سوال اٹھانے شروع کر دیے تاکہ اسے بدنام کر کے آسانی سے حاصل کر سکے۔ دوستو، یہ سن کر عائشہ کے صبر کا بند ٹوٹ گیا۔ وہ پہلی بار سب کے سامنے بولی اور اس نے نہ صرف کامران کے الزامات کو جھوٹا ثابت کیا بلکہ اپنے دل کی سچائی بھی بیان کی۔ ان باتوں نے سب کو خاموش کر دیا۔ دوسری طرف مہین جیسے زبردستی رخصت کرنے کی تیاری ہو رہی تھی، وہ بھی بہت ہمت کر کے اپنے گھر والوں کے سامنے آ گئی اور اس نے سچ بتایا کہ اس پر لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد ہیں اور اسے صرف خوف کی وجہ سے قربان کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس کی سچائی نے اس کے باپ زریاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ پہلی بار اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھ سکا اور احساس ہوا کہ وہ اپنی عزت بچانے کے چکر میں ہی اپنی اولاد کی زندگی برباد کرنے جا رہا ہے۔ دوسری طرف حویلی میں حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ احد نے عائشہ سے آخری بار پوچھا کہ کیا وہ اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ اب فیصلہ عائشہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور سب کے سامنے کہہ دیا کہ محبت زبردستی نہیں ہوتی اور نہ ہی عزت کسی کی زندگی تباہ کر کے حاصل کی جا سکتی ہے۔
اس نے اپنے والدین کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ ان کی عزت کرتی ہے مگر اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرے گی۔ یہ سنتے ہی کچھ لوگ ناراض ہوئے مگر کئی چہروں پر سکون بھی نظر آیا۔ آخرکار عائشہ عہد کے ساتھ جانے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن بغیر کسی بھاگنے یا لڑائی کے وہ سب کے سامنے اپنے حق کا اعلان کر کے جاتی ہے، اور کامران اپنی ناکامی پر غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ زریاب اپنی بیٹی معین سے معافی مانگتا ہے اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرنے کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ اس دن کئی سچ سامنے آئے، کئی رشتے ٹوٹے مگر کچھ رشتے سچائی اور اعتماد کی بنیاد پر نئے سرے سے جڑ گئے، اور یوں یہ کہانی اس پیغام کے ساتھ ختم ہوئی کہ محبت، عزت اور سچائی اگر ساتھ ہوں تو ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے، مگر جھوٹ اور زبردستی ہمیشہ تباہی ہی لاتی ہے۔ دوستو، اس کہانی نے ہمیں یہ سکھایا کہ محبت زبردستی نہیں بلکہ رضامندی اور سچائی کا نام ہے۔ کسی کی زندگی کا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر کرنا ظلم ہے، چاہے وہ خاندان کی عزت کے نام پر ہی کیوں نہ ہو۔ جلد بازی اور شک پر لیے گئے فیصلے رشتوں کو برباد کرتے ہیں، جبکہ سچائی اور اعتماد انہیں مضبوط بنا دیتا ہے۔ دوستو، انسان کو چاہے مشکل حالات میں بھی حق کا ساتھ دے اور ڈر کے بجائے سچ بولے۔ عزت تبھی قائم رہتی ہے جب انصاف قائم کیا جائے، نہ کہ کسی کی خاموشی قربان کر کے۔ تو دوستو، شام کا اندھیرا آہستہ آہستہ شہر پر اتر رہا تھا اور پرانی حویلی کے صحن میں روشنیوں کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر طرف شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں، مگر اس شور اور رنگینی کے بیچ عائشہ کے دل میں عجیب سی خاموشی بسی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر گہری مہندی لگی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر خاموشی کا وہ رنگ نہیں تھا جو ایک دلہن کے چہرے پر ہونا چاہیے تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ شادی اس کی مرضی سے نہیں بلکہ حالات کے دباؤ میں ہو رہی ہے۔ اس کی زندگی میں احد کا نام ایک ایسا لڑکا تھا جو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور عائشہ بھی اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتی تھی، مگر خاندان کی عزت اور پرانے وعدوں نے اسے کسی اور کے ساتھ باندھ دیا۔ ادھر احد شہر کے دوسرے کونے میں بے چین گھوم رہا تھا۔ اس کے دوست اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ یہ سب چھوڑ دے، مگر احد کا کہنا تھا کہ محبت چھوڑنے کی چیز نہیں ہوتی۔ دوستو، عائشہ کو اس زبردستی کے رشتے سے نکالنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ دوسری طرف اسی شہر کے ایک معزز گھرانے میں زریاب نامی شخص اپنی بیٹی معین کے لیے جلدی جلدی رشتے طے کر رہا تھا، کیونکہ اس سے کسی پوشیدہ سچ کا خوف تھا جو کسی بھی وقت سب کے سامنے آ سکتا تھا۔ اور معین بار بار اپنے باپ کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ بے قصور ہے، مگر اس کی بات کوئی سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ دوستو، زریاب کے دل میں بس ایک ہی خیال تھا کہ جلد از جلد اپنی بیٹی کو رخصت کر کے اپنی عزت بچا لے۔ اسی دوران شہر میں ایک بااثر آدمی کامران بھی موجود تھا جو اپنے اثر و رسوخ کے بل بوتے پر لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کا عادی تھا۔ اس کی نظر بھی عائشہ پر تھی اور وہ اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے کسی کی زندگی کیوں نہ برباد کرنی پڑے۔ دوسری طرح حویلی میں عائشہ کی سہیلی ندا اسے بار بار سمجھا رہی تھی کہ اگر وہ چاہے تو بھی سب کچھ بدل سکتا ہے، مگر عائشہ کے لب خاموش تھے۔ اس کے دل میں طوفان برپا تھا۔ اسے ایک طرف اپنے خاندان کی عزت دکھائی دے رہی تھی اور دوسری طرف اپنی محبت۔ اس کشمکش میں وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور بارات آنے کا وقت آ چکا تھا۔ دوستو، اچانک حویلی کے دروازے پر ہلچل مچ گئی۔ کسی نے آ کر خبر دی کہ باہر کچھ لوگ زبردستی اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سن کر سب کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ عائشہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ احد ہی ہو سکتا ہے جو اپنی محبت کو بچانے آیا ہے، مگر اسے یہ خوف تھا کہ اگر آج کوئی غلط کام ہو گیا تو نہ صرف اس کی بلکہ کئی لوگوں کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل جائیں گی۔ دوستو، دروازے پر بڑھتی ہوئی ہلچل اب شور میں بدل چکی تھی۔ حویلی کے مرد غصے میں باہر کی طرف بڑھے، مگر اس سے پہلے کہ کوئی بڑا حادثہ ہوتا احد اندر آ گیا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں جنون صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے سیدھا عائشہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ اسے لینے آیا ہے۔ یہ سن کر محفل میں جیسے سناٹا سا چھا گیا۔ عائشہ کے والد غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور اسے فوراً نکل جانے کا حکم دیا، مگر ہاتھ پیچھے ہٹنے والوں میں نہیں تھا۔ اسی دوران کامران بھی وہاں پہنچ گیا اور اس نے موقع کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کی،
اس نے سب کے سامنے عائشہ کے کردار پر سوال اٹھانے شروع کر دیے تاکہ اسے بدنام کر کے آسانی سے حاصل کر سکے۔ دوستو، یہ سن کر عائشہ کے صبر کا بند ٹوٹ گیا۔ وہ پہلی بار سب کے سامنے بولی اور اس نے نہ صرف کامران کے الزامات کو جھوٹا ثابت کیا بلکہ اپنے دل کی سچائی بھی بیان کی۔ ان باتوں نے سب کو خاموش کر دیا۔ دوسری طرف ماہین جیسے زبردستی رخصت کرنے کی تیاری ہو رہی تھی، وہ بھی بہت ہمت کر کے اپنے گھر والوں کے سامنے آ گئی اور اس نے سچ بتایا کہ اس پر